جناب ختیجہ ان 4 اہم خواتین میں سے ہیں جن کا اسلام میں خاص مقام ہے اور پروردگار نے ان کو چنا ہے۔ روایت ہے کہ خداوند متعال جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام بھجواتا تھا۔ جیسا کہ آپ کا لقب ہے ملکۃ العرب، یہ لقب آپ کا اسلام آنے سے پہلے سے تھا، اور بہرحال ایک صاحب حیثیت خاتون، لیکن جب آپ کی شادی رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے تو بی بی اپنا تمام مال و دولت رسول کے اختیار میں رکھ دیتی ہیں، اور جس طرح سے رسول چاہتے ہیں اس کو اسلام کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول سے روایت ہے کہ جس طرح سے ختیجہ نے کہ مال نے اور ختیجہ کی دولت نے اسلام کو فائدہ پہنچایا، کسی مال و دولت نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور جب رسول داخل ہوتے ہیں آپ کے گھر میں شادی کے بعد تو بی بی فرماتی ہیں البیت بیتک وانا امتک۔ آپ سوچیں، یعنی بیوی فرماتی ہیں کہ یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ یعنی ایک ایسی خاتون، البتہ بعض روایات میں تو بڑی جو ہے وہ تفسیر پیش کی گئی ہے، اعلیٰ عدد صحیح ہے یا غلط، لیکن صرف کیونکہ آپ کے ذہن میں پہنچ جائے۔ جناب بلازری اپنی تاریخ میں جب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ جب مکے سے شام کی طرف تجارت کے کارواں جاتے تھے تو سارے کارواں کا مال اور اونٹ ایک طرف ہوتے تھے اور جناب ختیجہ کے اونٹ ایک طرف ہوتے تھے، اور جو انہی نے تعداد لکھی ہے، بہرحال کافی لمبی چوڑی تعداد لکھی ہے، وہ انہی نے لکھی ہے، 80,000 اونٹ لکھے ہیں۔ بہرحال 80,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ بہرحال بہت ہی کم کر لیں، آدھے سے بھی آدھا کر لیں تب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک ایسی خاتون کہ جو اس طرح سے، یعنی جس کی تجارت ہو اور جس کی دولت ہو اور جس کی حاکمیت ہو، وہ آئے اور آنے کے بعد اس کا پہلا جملہ یہ ہو کہ انا امتک، میں آپ کی کنیز ہوں۔ تو یہاں پہ جناب بنت شاطی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سب سے آخری فرد جو کھانے کے لیے رکتا تھا اور صبر کرتا تھا وہ جناب ختیجہ تھی۔ آپ سوچیں، وہ بی بی کہ جس کو گھر میں ہر طرح کی آسائش ملی ہو، ہر طرح کا آرام ملا ہو، اور وہ آئے شیب ابی طالب میں صبر کرے۔ جب سب مسلمانوں کو تھوڑا کچھ جو بھی آتا تھا بہرحال تقسیم ہوتا تھا، جب سب کو مل جاتا تھا، اگر کچھ بچتا تھا تب بی بی آگے بڑھتی تھی اور اس کو حاصل کرتی تھی۔ سن 10 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور ایک سال میں 2 اہم حادثے ہوئے نبی کے لیے، 2 پہاڑ ٹوٹے، ایک جناب ابو طالب کی وفات اور ایک جناب ختیجہ کی، کہ اسی لیے نبی نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن۔ عام الحزن یعنی غموں کا سال۔ جب تک جناب ختیجہ تھے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں ذکر کرتے رہے۔ تو ایک مرتبہ روایت ہے کہ کسی نے اعتراض کیا نبی پہ، تو نبی نے پلٹ کے فرمایا من مثل ختیجہ، ختیجہ کی طرح سے کون ہے جو ٹوکا جا رہا ہے مجھے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک یہ فضیلت ملتی کہ آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہوتی، یہی کافی تھا۔ سب سے عظیم فضیلت، کیونکہ پروردگار، آپ نے زیارت وارثہ میں پڑھا ہے نا، والاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، یا زیارت جامعہ کبیرہ میں وارواحکم فی الارواح واجسادکم فی الاجساد وقبورکم فی القبور۔ تو ایک سلسلہ ایسا ہی نہیں ہے کہ پروردگار جو ہے وہ کسی کو بھی کسی رحم میں اور کسی کو بھی کسی صلب میں رکھ دے۔ کائنات کی وہ خاتون کہ جس کے احترام میں نبی کھڑے ہوں، آپ سوچیں اس ذات پر
جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو رہے ہیں، اس ذات پر واجب ہے کہ وہ جناب خدیجہ کا احترام کرے، کیونکہ ماں ہے، ماں ہے۔ بہرحال عظیم شب اور شب وفات ہے، زندہ امام کی خدمت میں اور تمام بی بی کے چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بے شک سخت گزرا ہوگا نبی کے اوپر وہ لمحہ کہ جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوں گی، لیکن یہ تمام سختیاں اور تمام مصائب کربلا کے مصائب کے سامنے کم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بارہا روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو کربلا کا ذکر کرو۔ امام حسین علیہ السلام وفات، بے شک جب بی بی دنیا سے گئیں، خود نبی نے غسل و کفن کا اہتمام کیا، لے جا کے دفن کیا، احترام سے جنازہ اٹھا، سب کچھ بہت ہی احترام کے ساتھ ہوا، لیکن جانے قربان ہو جائیں اس ایک جنازے کے اوپر کہ جو کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، اور ایک بہن اسے دیکھ کے آواز دیتی رہی۔ جب بی بی آگے بڑھی تو بی بی نے ایک عجیب جملہ فرمایا ہے، اور تاریخ نے اس جملے کو ثبت کیا ہے کہ جب بی بی جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہیں تو ایک فقرہ کہا ہے، اور یہی ایک فقرہ انسان کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی ہے۔ آ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ محمد صلی علی